السلام علیکم، میں ہوں اختر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پرفیکٹ پاکستان۔ آج ہم حالات حاضرہ کا موضوع جو اوشن گیٹ کی آبدوز ہے، وہ جو ڈوب گئی ہے اور جو اس میں لوگ غائب ہو چکے ہیں، جن کی لاشیں بھی نہیں ملی ہیں، آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ تو ہمارا ٹاپک ہے اوشن گیٹ آبدوز کے ڈوبنے کا راز۔ اصل میں ہوا کیا، اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا ماضی میں جا کر۔ ماضی میں جا کر کیا دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ٹائٹینک ہے، ٹائٹینک کیسے ڈوبا، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے اور ایک کہانی ہے۔ ایک راز ایسا ہے کہ جس راز کو شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ ٹائٹینک کیسے ڈوبا۔ تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں ہم جاتے ہیں کہ ٹائٹینک کیسے ڈوبا تو ہمیں اوشن گیٹ کے ڈوبنے کا پتہ چل جائے گا۔ بیسیکلی کیا ہوا کہ ٹائٹینک ڈوبنے کی وجہ ایک ٹورسٹ ہے جو یو کے سے سب ٹریول کرتے ہیں اور جا کے مصر میں آثار قدیمہ اور یہ پیرامڈس کے حوالے سے جو بھی ممیز وغیرہ ہوتی ہیں، دوسری چیزیں ان کو وزٹ کرتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کو ایک ممی جو ہے وہ پسند آ جاتی ہے اور وہ یہ خرید کے لے آتے ہیں، اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ اس سے اور پیچھے جائیں اور اگر ہم ماضی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ ممیز جو ہے یہ ہے کس کی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان ممیز کا تعلق فرعون کے زمانے سے ہے، اور فرعون کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مشہور نام تھا سامری جادوگر، اور سامری جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کی ایبسنس میں اس نے بچڑا بنایا، بچڑے کی پوجا کروائی اور اس کو آواز بھی نکالتا تھا۔ یہ سب یہ الگ ایک موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے۔ لیکن آج ہم اوشن گیٹ کے ڈوبنے کی اصل وجہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اصل وجہ یہ تھی کہ وہ جو سامری جادوگر تھا اس کے کچھ شاگرد تھے۔ وہ شاگرد ایسے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے اندر جو ہے ان کی جو شکتیاں ہوتی ہیں، نیگیٹو پاور ہوتی ہے، وہ پاور ان کے اندر موجود رہی۔ جیسا کہ اگر آپ عام مسلمان یا عام انسان جب بھی مرتا ہے تو قبر میں جو ہے اس کے نفس کے یعنی اس کے اندر کی جو مخلوق ہے، وہ کچھ مخلوقیں ایسی ہوتی ہیں جو نفس کے جثے کہلاتے ہیں، اور جو روحانی تعلیم سے آگاہ ہے، روحانی تعلیم کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ انسانی جسم میں ایک خناس یعنی نفس ہوتا ہے۔ نفس جو ہے اس کا نام خناس قرآن نے ظاہر کیا ہے، من شر الوسواس الخناس، جو خناس وسوسے ڈالتا ہے، وہ نہیں مرتا، وہ قبر میں زندہ رہتا ہے۔ نیگیٹو پاور اگر اس کے پاس ہے تو پھر وہ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر جو ہے انسانوں کی تکلیف کا باعث بھی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ جو جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ تازہ قبروں میں سے اسی چیز کو ہمزاد یا نفس ٹائپ کی چیز کو حاصل کر لیتے، حاصل کر کے اپنے نیگیٹو پاور کے لیے انسانوں پر استعمال کرتے ہیں اس کو۔ تو یہی وجہ تھی کہ ایک جو ٹورسٹ ہے وہ یو کے سے گئے اور وہ ممی خرید کے لے آئے۔ ممی خرید کے جب وہ لے آئے تو بات بہت طویل ہے، لیکن ہم مختصر سی بات کریں گے کہ اوشن گیٹ ڈوبنے کی وجہ کیا تھی۔ پہلے ٹائٹینک ڈوبنے کی وجہ سمجھ لو، پھر اوشن گیٹ ڈوبنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ ممی جو تھی وہ لے کے آ گئے، اور لے کے آنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اپنے گھر میں جب رکھا تو ان کی والدہ کو رات کے ٹائم پہ اس تابوت کے اندر سے کچھ چیزیں جو ہے روشنی ٹائپ کی یا دھواں ٹائپ کا، اس ٹائپ کی چیزیں رات کو نظر آتی تھی، اور چند مخلوق اور پرندے کچھ اس ٹائپ کے عجیب الخلقت مخلوق وہ آتی تھی اور وہ اس ممی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھی، اور وہ پھر اس طرح رات کا سفر چلتا رہتا تھا۔ ان کی والدہ نے یہ چیز دیکھا اور بیٹے کو بتایا، بیٹے نے بولا کہ جی آپ کا ہو سکتا ہے آپ کا اہم ہو یہ۔ لیکن کیا ہوا کہ 2-3 دن یہ کیفیت رہی، اور ان کی والدہ نے کوشش کی کہ میں بیٹے کو دکھانے کے لیے اس میں سے کوئی پرندہ پکڑنے کی کوشش کروں، چونکہ وہ نیگیٹو پاور تھی اس جادوگر سامری جادوگر کے شاگرد کی ہی ممی تھی وہ، اور اس کے اندر نیگیٹو پاور موجود تھی جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہتی ہے اس کے اندر۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ وہ اس کو جیسی پکڑنے کے لیے گئی وہ خاتون، تو اس خاتون کے اوپر اس نے اٹیک کیا اور اٹیک کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ اب وہ خاتون مر گئی، صبح اس کی لاش ملی، پتہ چلا کہ بھئی یہ والدہ بتاتی تھی، اور لاش ممی کے قریب سے ملی تو بیٹے کو یقین ہو گیا کہ والدہ جو بتاتی تھی وہ صحیح تھا۔
اس نے کیا کرا, ایسے ہی گفٹ کے طور پہ اپنے کسی دوست کو وہ ممی جو ہے گفٹ کر دی کہ بھئی آپ یہ اپنے پاس رکھ لیں. اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے یا کیا سیناریو ہے, لیکن وہ اب وہ جب لے کے گیا تو وہی سین اس کے گھر میں ہوا کہ اس کی وائف کو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور ممی کے اندر سے اڑتی رات کی چیزیں, رات کو آتے جاتے ہوئے مخلوق نظر آ رہی ہے. پھر اس کی وائف 3 دن کے بعد وہ بھی ہلاک ہو گئی. اب کیا ہوا کہ وہ ممی لے جا کے کسی میوزیم میں رکھ دی گئی. میوزیم کے بیسمنٹ میں اس کو رکھا گیا. جب بیسمنٹ میں اس کو رکھا گیا تو وہاں صفائی کرنے والا عملہ جو تھا اس میں سے ایک شخص نے اس ممی کو صفائی کیا اور صفائی کر کے اس کو جو ہے وہ چلا گیا. باہر نکلا تو باہر جاتے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب یہ 3 واقعات لگاتار ہو چکے تھے اس ممی کے وجہ سے. اب اس کے ذہن میں وہ جو ٹورسٹ تھا اس کے ذہن میں آیا کہ یقیناً اس کے اندر کوئی ایسی کوئی ماورائے عقل چیزیں موجود ہیں جو کہ انسان کو جو ہے نقصان پہنچا رہی ہے, نیگیٹو پاور اس کے اندر موجود ہے. لہٰذا اس نے کیا کرا کہ وہ اٹھا کر اس نے کسی دوست کو امریکہ میں وہ جو ایز اے گفٹ جو ہے دینے کی کوشش کی. اب جب امریکہ میں وہ بھیجنے لگا تو وہ اس کو یہ جو امریکہ میں بھیجنے کے لیے اس کو ٹائٹینک جہاز جاتے ہوئے جو ہے مل گیا کہ بھئی یہ ٹائٹینک جہاز جو ہے امریکہ جا رہا ہے, امریکہ جانے تو میں اپنے دوست کو یہ گفٹ کروں, ممی تو یہ اسی جہاز میں بھیجوں. اب اس جہاز میں وہ جہاز ٹائٹینک میں وہ ممی رکھ دی گئی, اور رکھنے کے بعد وہ جا رہی ہے اب امریکہ کی طرف. اب کیا ہو رہا ہے ٹائٹینک کے ساتھ, کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تو سب آپ لوگ جانتے ہی ہیں. اس کے اوپر مزید گفتگو بعد میں کر لیں گے. بیسک ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ اس ممی کی وجہ سے ٹائٹینک ڈوب گیا. اب وہ ممی کی وجہ سے ٹائٹینک ڈوب گیا اور تقریباً یہ سمجھے کہ 2200 افراد سوار تھے, جس میں 700 لوگ نکل گئے تھے. تقریباً 1600 افراد کی جان چلی گئی. اب آج تک جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹائٹینک میں گئے, اس کی ویڈیو بنائی, اس کے اندر گئے, اس کو دیکھا, اس کو یہ کیا, ایسا سب کچھ نہیں ہے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ٹائٹینک کے اندر کوئی چلا جائے, کیونکہ ممی اب بھی اس کے اندر موجود ہے اور وہ وہاں موجود ہو کر بھی اپنی نیگیٹو پاور یوز کر رہی ہے. یوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر. اوشن گیٹ. اوشن گیٹ ڈوبا کیسے؟ ڈوبا ایسے کہ وہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ٹائٹینک دیکھنے کے لیے ہوا کیا کہ یہ لوگ جو یہ اوشن گیٹ جو آبدوز تھی اتنی پاورفل تھی کہ یہ 2-3 چکر لگا کے آئی تھی, اور جو جتنے قریب تک جو ہے دوسری آبدوز جاتی تھی دور سے دوربین سے لوگوں کو دکھاتی, لیکن یہ بہت قریب چلی گئی. اور بہت قریب جانے کے بعد بالکل اس کے اوپر جا کے اتر گئے. اترنے کے بعد جیسی اتری تو اب وہی ممی جو اس کے اندر موجود ہے, اور وہ اس نے اپنی نیگیٹو پاور استعمال کی اور اس کو بریک کر دیا, اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں یعنی سمندر کے اندر وہ پھیل گئی. یعنی بات پھر وہی آ رہی ہے کہ وہی ممی جو مصر سے چلی, اور مصر میں چلنے کے بعد UK میں اس آدمی کے گھر میں اس کی ماں اور دوسرے اس کے دوست کی بیوی اور اس کا دوسرا بندہ ہلاک ہوا. ہلاک ہونے کے بعد ٹائٹینک میں رکھا, ٹائٹینک ڈوب گیا. اور ٹائٹینک تو ایسا تھا کہ جس میں وہ اس کے جو بنانے والے نے یہ خود کہا تھا کہ اس کو خدا بھی چاہے تو نہیں ڈبا سکتا. یہ تو الفاظ آج بھی ہسٹری میں موجود ہے. اب یعنی 1912 کی بات ہے یہ, اور اس وقت سے اب تک جتنے بھی لوگ گئے ہیں تو تقریباً بہت سارے لوگ جو ہے, یہ تو اب بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں, بہت سی نہیں آتی, لیکن بہت سارے تقریباً لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ڈوبے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں. وہاں پہ جا کے ہلاک ہوئے بہت سارے لوگ. اب یہ چونکہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا اوشن گیٹ کا, یہ آپ لوگ اس میں ہمارے جو پاکستانی بھی تھے اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ایک ایشو بن گیا. لیکن یہ ہوا کیا ہے, در حقیقت یہ وہی ماورائے عقل پاور ہے جو نیگیٹو پاور ہے, جس کو ہم کہتے ہیں جادوئی شکتیاں, جادوئی طاقت. وہ جادوگر کی ممی ہے, اور اس ممی نے ہی اس چیز کو جو ہے یہ اٹیک کیا, اور اٹیک کرنے کے بعد اس سب میرین کو, اوشن گیٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھیلا دی. یہی وجہ ہے کہ آج ان کی لاش بھی نہیں مل رہی, اور نہ ہی اوشن گیٹ کا کوئی ملبہ مل رہا ہے. اوشن گیٹ کے اوپر کی جو چیزیں لگی ہوئی تھی وہ تو کہیں بھی گر گئی, وہ مل گئی, لیکن نہ لاش مل رہی ہے ان لوگوں کی اور نہ ہی اس کا ملبہ مل رہا ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ اس ممی نے اٹیک کر کے اور اس جادوئی طاقت سے ان کو بالکل ریزہ کر کے سمندر میں بکھیر دیا. گفتگو کو یہیں اپنا اختتام کرتے ہیں. اگلی گفتگو ہم ٹائٹینک کے اوپر انشاءاللہ کریں گے, تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.